بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا یہ علم النحو کورس کا اگر ویڈیو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ چھٹا سبق ہے۔ ویسے یہ ہمارا پانچواں ہی سبق ہے کتاب کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5 کتاب کا ہم نے آپ کو کل پڑھا دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی طالب امروہوی پر جائیے، اور اس میں پلے لسٹ میں جیسے آپ جائیں گے تو وہاں بہت ساری پلے لسٹ آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں علم النحو کورس کی جو پلے لسٹ ہے اس پر آپ دیکھیں گے تو تمام ویڈیوز آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ تو بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ سبق نمبر 5 ہم نے کس طرح پڑھایا ہے۔ لیکن سبق نمبر 5 کے اندر تمرین رہ گئی تھی، جو اس کی تمرین ہے وہ ہم نے آپ کو نہیں پڑھائی تھی، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سبق نمبر 5 کی تمرین آپ کو ہم انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ تو چلیے آج جو ہے سبق نمبر 5 کی تمرین کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس تمرین میں کیا کیا مانگا ہے وہ تمام چیزوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، جملہ اسمیہ فعلیہ کی شناخت اور مسند الیہ کی تعین کریں۔ یعنی یہ جو تمام سینٹنسز، یہ تمام جملے جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں نیچے، الساعۃ جدیدۃ افلح سلیم وغیرہ وغیرہ، تو ان میں جو ہے ان جملوں کی آپ کو ترکیب بھی کرنی ہے، اور جملہ اسمیہ کون سا ہے، جملہ فعلیہ کون سا ہے، اس کی شناخت، اور جملہ اسمیہ کیوں ہے، فعلیہ کیوں ہے، مسند کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے، یہ تمام چیزیں اس تمرین میں بتانی ہے، اور تمرین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی مثال ہے الساعۃ جدیدۃ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں انہوں نے سب سے پہلے ترکیب مانگی ہے، اس جگہ جو ہے سب سے پہلے ترکیب، لیکن ہم یہاں ترکیب بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم جو ہے جملہ اسمیہ فعلیہ کی شناخت اور مسند الیہ کی شناخت کرا کر اس کے بعد میں پھر آپ کو ترکیب کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو ترکیب جملوں کی کیسے کرنی ہے۔ تو چلیے الساعۃ جدیدۃ، پہلی مثال الساعۃ جدیدۃ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں ہے جملہ اسمیہ؟ اس لیے کہ الساعۃ یہ اسم ہے، جو کہ الساعۃ پہلا لفظ ہے، پہلا جز، یہ کیا ہے، اسم ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر جملے کا پہلا جز جو ہے اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوا کرتا ہے۔ جملہ اسمیہ اسی کو کہتے ہیں کہ کلمے کا کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ لہذا الساعۃ جدیدۃ میں پہلا جز کیا ہے، وہ اسم ہے، اس کی بنا پر یہ کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ تو ہے، یہ بھی مان لیا، اور الساعۃ یہ اسم ہے، یہ بھی مان لیا، لیکن الساعۃ اسم ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کی پہچان آپ نے جملے اسم کی تعریف پڑھی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ تو الساعۃ کے معنی گھڑی ہے، تو اگر آپ الساعۃ بولیں گے تو اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ گھڑی، ٹھیک ہے، اور دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر یہ بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ الساعۃ کیا ہے جی، یہ اسم ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ تو جب الساعۃ اسم ہو گیا تو یہ پہلا جز ہے جملے کا، تو پہلا جز ہونے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ بن گیا، ایک بات کنفرم۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ کی پہچان۔ تو دیکھیے الساعۃ جدیدۃ میں الساعۃ مسند الیہ ہے اور جدیدۃ مسند ہے۔ اچھا، الساعۃ مسند الیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ غور کریں گے الساعۃ جدیدۃ، گھڑی نئی ہے، گھڑی نئی ہے، تو نئے ہونے کی جو اسناد کی جا رہی ہے وہ گھڑی کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی گھڑی کے اوپر جو ہے اس بات کو لگایا جا رہا ہے کہ یہ نئی ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے گی تو وہ جو ہے مسند الیہ ہوگا، اور جس کی اسناد کی جائے گی وہ مسند ہوگا۔ تو گھڑی کی طرف جدیدۃ کی اسناد کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر الساعۃ کیا ہو گیا، مسند الیہ ہو گیا، اور جدیدۃ کیا ہے، مسند۔ لہذا دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مسند الیہ وہ مبتدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے اور مبتدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے الساعۃ اسم بھی ہے اور مبتدا بھی بن رہا ہے، تو اس کی ترکیب جو اب ہم کریں گے تو اس طرح کریں گے الساعۃ جدیدۃ، الساعۃ مبتدا اور جدیدۃ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیے گا
افلح سلیم. اب افلح سلیم، پہلے تو آپ یہ کنفرم کیجئے کہ افلح سلیم یہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ. تو دیکھیں افلح سلیم، جب ہمیں یہ کنفرم کرنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ، تو ہم پہلے جز پر غور کریں گے کہ پہلا جز اس کا اسم ہے یا فعل ہے. ہم نے افلح سلیم میں جب پہلے جز کو دیکھا تو وہ اسم نہیں بلکہ فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ افلح کے معنی آتے ہیں وہ کامیاب ہوا. اب وہ کامیاب ہوا کب ہوا؟ ماضی میں، جی پاسٹ میں کامیاب ہوا. تو اب اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی، لہذا افلح فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فعل کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہو. یہ آپ نے پڑھا ہے. لہذا اس کی بنیاد پر اس میں جو ہے افلح میں تینوں زمانوں میں سے ماضی زمانہ پایا جا رہا ہے اور اس کے معنی دوسرے کلمے کو ملے بغیر سمجھ میں بھی آ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا. تو اس کی بنیاد پر جو ہے، تعریف کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو افلح اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ فعل ہے. افلح سلیم، اور جب یہ افلح بالکل شروع میں آ گیا ہے اور فعل ہے، یہ بات کنفرم ہے، تو یہ پورا جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ کہا جائے گا. ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی. دوسرا اب یہاں یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ افلح سلیم میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے. تو دیکھیں اس کے جملوں پر اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا. افلح سلیم، سلیم کامیاب ہوا، سلیم کامیاب ہوا. تو اب آپ کو یہاں یہ غور کرنی ہے کہ کامیاب ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ تو ظاہر ہے سلیم کامیاب ہوا، کامیابی کی نسبت سلیم کی طرف کی جا رہی ہے. کامیابی کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ سلیم کی طرف. لہذا جس کی اسناد جس کی طرف کی جائے گی وہ مسند الیہ کہا جائے گا، اور جس کی اسناد کی جائے گی وہ مسند ہوگا. تو یہاں پر افلح تو مسند ہوگا اور سلیم مسند الیہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ دیکھیے نحو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فعل ہمیشہ مسند ہی ہوتا ہے، فعل کبھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل کی طرف کسی کی اسناد کی جائے، نو، بلکہ ہمیشہ فعل کی ہی اسناد کسی دوسرے کی طرف کی جاتی ہے. بھئی کام کی نسبت کسی کی طرف کی جائے گی نا، کام کی طرف کیسے کسی کی نسبت کی جائے گی؟ الٹی گنگا تو نہیں بہ سکتی نا. تو سیدھی سیدھی گنگا چلانی ہے، سیدھی سیدھی گاڑی آگے کو چلانی ہے. تو ہمیشہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ فعل کی دوسرے کی طرف اسناد کی جاتی ہے، کسی اسم کی طرف، نہ فعل کی طرف کسی اسم کی اسناد نہیں کی جاتی. اس بنیاد پر افلح یہ مسند ہے اور سلیم مسند الیہ ہوا. یہ دو باتیں طے ہو گئیں کہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس کا پہلا جز افلح فعل ہے اور افلح مسند ہے اور سلیم مسند الیہ ہے. لہذا ترکیب اس کی کریں گے کہ افلح فعل، سلیم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اوکے. تیسری مثال دیکھیے، المعلم موجود. المعلم موجود، اس میں بالکل ایسی ہی ترکیب ہوگی، سب کچھ ایسی جیسے الساعۃ جدیدۃ میں ہے. المعلم اسم ہے، کیا ہے جی؟ اسم ہے. اس بنا پر یہ جملہ تو جملہ اسمیہ کہلایا جائے گا. اور مسند اور مسند الیہ میں المعلم موجود، معلم استاذ موجود ہیں، تو موجود ہونے کی نسبت یہ استاذ کی طرف کی جا رہی ہے، موجود ہونے کی اسناد استاذ کی طرف کی جا رہی ہے. لہذا المعلم یہ مسند الیہ ہوگا اور موجود اس کا مسند ہوگا. تو اس ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، المعلم یہ مبتدا اور موجود خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. چوتھا سینٹنس دیکھیے، اکل خالد. اکل خالد میں بالکل ایسے ہی سب کچھ ہوگا جیسے افلح سلیم میں ہوا. اکل فعل، خالد اس کا فاعل. تو اکل پہلا جز ہے اور وہ فعل ہے، اس کی بنا پر یہ جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہوگا. اوکے جی. اب رہا مسند اور مسند الیہ. تو اکل خالد، خالد نے کھایا، تو کھانے کی نسبت خالد کی طرف کی جا رہی ہے، کھانے کی اسناد خالد کی طرف کی جا رہی ہے. تو اس بنا پر خالد تو ہوا مسند الیہ اور اکل ہوا مسند. اوکے. ترکیب اس کی اس طرح ہوگی کہ اکل فعل، خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصر افتخار، نصر افتخار، افتخار نے مدد کی. اب یہاں دیکھیے نصر فعل ہے
نصرہ فعل ہے اور افتخار اس کا فاعل. تو نصرہ فعل ہونا ہے اور جملے کے شروع میں آیا ہے, جملے کا پہلا جز ہے, جس کی بنا پر یہ جملہ اسمیہ نہیں بلکہ کیا ہوگا, جملہ فعلیہ ہوگا. اور مسند لے نصرہ افتخار, افتخار نے مدد کی. تو مدد کرنے کی نسبت کس کی, اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے, افتخار کی, لہذا افتخار مسند لے ہوگا اور نصرہ مسند ہوگا. جملے کی اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ نصرہ فعل, افتخار فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. الانسان حاکم, انسان کیا ہے جی, حاکم ہے. الانسان حاکم, اس میں بھی یہ بالکل اسی طرح جیسے پہلی مثال الساعۃ جدیدۃ ہے. الانسان یہ اسم ہے, یہ کیا ہے, اسم ہے. انسان کے معنی انسان ہوتے ہیں. اسم کیوں ہے, اس لیے کہ آپ کو وہ اس کی تعریف جو آپ نے پڑھی ہے اس کو یاد کیجئے کہ اسم یہ اس لیے ہے کہ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. تو اس کے معنی الانسان, انسان, اس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں بھی آ رہے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. اس وجہ سے الانسان کیا ہے جی, الانسان اسم ہے. اوکے, لہذا جب الانسان حاکم میں پہلا جز جو ہے انسان وہ اسم ہے تو یہ اس بنا پر جملہ اسمیہ کہلایا جائے گا. دوسرا جو ہے مسند اور مسند لے کون کون ہے اس میں, تو الانسان حاکم, انسان حاکم ہے. تو حاکم ہونے کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے, وہ انسان کی طرف. کہ انسان کون ہے, حاکم ہے. تو انسان تو ہوا وہ مسند لے, مبتدا تو بنے گا ہی, مسند لے, اور حاکم مسند. اور جو ترکیب اس کی اس طرح ہوگی کہ الانسان مبتدا اور حاکم خبر, مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اوکے جی, اگلی مثال ہے جی الماء برد, پانی ٹھنڈا ہوا. پانی کیا ہوا, ٹھنڈا ہوا. اب یہاں دیکھیے غور کیجئے گا اس مثال میں کہ یہاں جب آپ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ ہے, تو یہ جملہ کیا ہے, جملہ اسمیہ. یہ کیا ہے, یہ جملہ اسمیہ. کیوں, اس کا پہلا جز الماء وہ اسم ہے, ظاہر اسم ہے, اور برد فعل ہے. تو یہاں جو ہے آپ الماء برد, پانی ٹھنڈا ہوا, پانی کیا ہوا, ٹھنڈا ہوا. تو اس کو جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. کیا کہیں گے, جملہ اسمیہ. کیوں, اس کا پہلا جز اسم ہے. اب رہا مسند اور مسند لے کا مسئلہ. تو پانی ٹھنڈا ہوا, تو ٹھنڈے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے, پانی کی طرف. لہذا الماء تو مسند لے ہوا اور بردا یہ کیا ہو گیا, بردا مسند ہو گیا. ترکیب اس کی اس طرح ہوگی کہ الماء یہ مبتدا ہوگا کیونکہ یہ اسم ہے اور مسند لے ہے. تو الماء مبتدا, برد فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر کیا نکلے گی, فاعل نکلے گی جو کہ الماء کی طرف لوٹ رہی ہے. تو برد فعل, ہوا ضمیر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ الماء مبتدا کی خبر بنے گا. تو الماء مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آخری مثال دیکھیے گا, سمع زید, زید نے سنا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے افلح سلیم آپ نے پڑھا, کلا خالد آپ نے پڑھا, نصر افتخار آپ نے پڑھا. تو اس میں بالکل سب کچھ وہی ہے. سمع فعل ہے, سنا کب سنا, گزرے ہوئے زمانے میں. تو سمع فعل ہے اور جملے کا پہلا جز ہے, اس کی بنا پر جو ہے جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہوگا. لہذا رہی مسند اور مسند لے, تو سمع زید, زید نے سنا. تو سننے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے جس کی بنا پر زید تو ہوا مسند لے اور سمع کیا ہوگا, سمع مسند ہوگا. اوکے جی, اب اس کی ترکیب اس طرح کریں گے, سمع فعل, زید فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اوکے, تو یہ تمام سینٹنسز کی جو ہے اس میں جملہ اسمیہ کون سا ہے, جملہ فعلیہ کون سا ہے جی, اور مسند لے کیا ہے, مسند کیا ہے, ایسے ہی ترکیب کس طرح ہوگی, یہ تمام باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. اب اگلی بات پیارے بچوں, اس میں دیکھیے, یہ دیکھیے گا انہوں نے اس میں طریقہ اجرا دے رکھا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی اسباق میں یہ بات ذکر کی ہے کہ دیکھیے لینگویج کوئی سی بھی ہو, فن کوئی سا بھی ہو, اس فن کے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا اجرا ہوتا ہے.
آپ نحو صرف یا علم کلام یا کچھ بھی چیز اس کو کتنی ہی مضبوطی سے پڑھ لیں، کتنی ہی محنت کے ساتھ پڑھ لیں، جب تک آپ اس کا اجرا نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ فن آپ کے دماغ میں سرایت نہیں کر سکتا، تب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کتاب میں جو ہے بہت اچھی یہ بات دی ہے کہ طریقہ اجرا، ہر سبق کے بعد میں انہوں نے طریقہ اجرا بتایا ہے کہ آپ کو اجرا کس طرح کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اجرا کرنا چاہیے۔ تو چلیے پہلے طریقہ اجرا پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک دو مثالوں کا جو ہے اجرا کریں گے اور باقی کا آپ کر کے لائیے گا۔ چلیے دیکھیے کہہ رہے ہیں طریقہ اجرا، اجرے کا طریقہ کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا مثالوں کا طلبہ سے اجرا کرائیں۔ مثلا الساعۃ جدیدۃ، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہیں۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے۔ اوکے، اس کے بعد میں جملے کی یعنی مرکب و مفید کی، بھائی مرکب مفید ہی کو تو جملہ کہتے ہیں، تو جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان دو قسموں میں سے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ بھئی الساعۃ جدیدۃ، گھڑی نہیں ہے، تو اب کسی نے آپ سے آ کر کہا کہ گھڑی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، تو جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ الساعۃ جدیدۃ، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ بھائی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ، نمبر دو جملہ فعلیہ، جو ابھی آپ نے پڑھی اور تمرین میں دیکھی ہیں آپ نے سنی ہے۔ تو اس میں سے الساعۃ جدیدۃ یہ جملہ فعلیہ تو ہے نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، تو الساعۃ جدیدۃ میں الساعۃ یہ پہلا جز ہے اور یہ اسم ہے، اس کی بنا پر الساعۃ جدیدۃ کیا ہوا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو چلیے ایک دو مثال کا جو ہے ایک دو سینٹنس کا ہم اجرا کرتے ہیں۔ چلیے افلح سلیم، یہاں سے اس کو کرتے ہیں افلح سلیم کو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں لفظ بالکل شروع سے لاتے ہیں، افلح سلیم، آپ توجہ دیجئے گا، لفظ آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے، تو اب میرے منہ سے افلح سلیم نکلا، تو اب آپ اس کا اجرا کیجئے۔ افلح سلیم یہ لفظ ہے، کیوں؟ انسان کے منہ سے نکلا ہے۔ اب لفظ کی دو قسم ہوتی ہے، نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمل۔ محمل کو چھوڑ دیجئے، اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی، موضوع ہے اس لیے کہ یہ معنی دار ہے، افلح سلیم موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ اس کے بعد میں موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ اوکے جی اب مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور جس سے ایک معنی سمجھے جائیں، تو افلح سلیم اکیلا تو ہے نہیں، یہ تو دو ہیں، تو لہٰذا مرکب ہوگا۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب وہ ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، لہٰذا افلح سلیم دو کلموں سے مل کر بنا ہے، اس بنیاد پر یہ کیا ہوا؟ مرکب ہوا۔ اوکے جی اب مرکب کی اس کے بعد میں آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس کا کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر طلب معلوم ہو، لہذا کسی نے کہا افلح سلیم، افلح سلیم، سلیم کامیاب ہوا، سلیم کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر آدمی کوئی آ کر کہ افلح سلیم، سلیم کامیاب ہوا، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا یہ مرکب مفید ہی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب مفید۔ اب مرکب مفید کی آپ نے دو قسمیں پڑھی، مرکب مفید کا ایک نام پڑھا تھا جملہ، تو جملے کی آپ نے دو قسمیں پڑھی، نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو افلح سلیم، کسی کہنے والے نے آپ سے آ کر کہا سلیم کامیاب ہو گیا،
तो अब आप उसके कहने वाले को सच्चा भी कह सकते हो, झूठा भी कह सकते हो। क्यों? हो सकता है वो सच बोल रहा हो कि सलीम कामयाब हो गया, हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो। तो ये क्या है? ये मुरक्कब मुफीद की जो किस्में हैं दो, जिसे हम जुमला कहते हैं, जुमले की दो किस्में, जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया। उसमें से जुमले खबरिया है। क्यों? इसलिए कि सलीम के कामयाब होने की खबर दे रहा है। अब ये मालूम नहीं कि सच्ची खबर है झूठी खबर है। ओके, उसके बाद में आपने जुमले खबरिया की दो किस्में पढ़ी थी। नंबर एक, जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया। क्या पढ़ी थी? जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया। तो जुमले इस्मिया किसको कहते हैं? जुमले इस्मिया उसको कहते हैं कि जिसका पहला जुज इस्म हो, और जुमले फ़िअलिया उसको कहते हैं जिसका पहला जुज फेल हो। तो यहाँ जो है अफलाह सलीमुन में जो जुमले का पहला जुज अफलाह है, ये इस्म है या फेल? तो जाहिर है फेल है, इस्म नहीं। जब ये पहला जुज जुमले का अफलाह फेल हुआ, तो ये जुमला कौन सा हुआ? जुमला इस्मिया नहीं बल्कि जुमला फ़िअलिया हुआ। क्या हुआ जी? जुमला फ़िअलिया हो गया। ठीक है, तो जब जुमला फ़िअलिया हो गया तो यहां तक आपने क्या कर लिया है? यहां तक आपने पढ़ लिया है जी। तो चलिए, ये इस तरह आपको जो है ये जो तमाम मिसालें लिख रही हैं, अस्साअतु जदीदतुन, ये जो तमाम सेंटेंस हैं, तमाम जुमले, अस्साअतु जदीदतुन, अफलह सलीमुन, अलमुअल्लिमु मौजूदुन, अकल खालिदुन वगैरह, इन सब की जो है आपको इसी तरह से तमरीन भी करनी है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई, और इजरा भी इसी तरह करके लाना है। ठीक है, चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह चेक कर लूंगा।